السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستو، میں محمد راشد اقبال اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل ٹیچ یور سیلف۔ اور آج آپ کی خدمت میں داستان سے متعلق کچھ ممکنہ اہم سوالات و جوابات لے کر ہم حاضر ہوئے ہیں۔ دوستو، اس سے پہلے ہم نے داستان سے متعلق کئی ویڈیوز جو ہے بنا رکھے ہیں۔ اگر آپ نے انہیں نہیں دیکھا ہے تو ہمارے چینل کو وزٹ کریں اور پلے لسٹ پہ جا کر کے آپ داستان سے متعلق جو پلے لسٹ بنا ہوا ہے اس میں وہ سارے ویڈیوز آپ کو مل جائیں گے، آپ ضرور دیکھیں اسے، ٹھیک ہے؟ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ تو داستان سے متعلق ممکنہ اہم سوالات و جوابات۔ سوال نمبر 1، داستان کا شمار کس قسم کے ادب میں ہوتا ہے، افسانوی یا غیر افسانوی؟ جواب، افسانوی ادب میں۔ داستان افسانوی ادب میں آتا ہے۔ داستان کسے کہتے ہیں؟ طویل اور پیچیدہ کہانی کو یا ایسی کہانی جو قصہ در قصہ ہو اسے داستان کہتے ہیں۔ ایک قصے سے دوسرا قصہ، دوسرے سے تیسرا قصہ، تو یہ قصہ در قصہ جو کہانی ہوتی ہے اسے داستان کہتے ہیں۔ داستان کس قسم کا فن ہے، بیانیہ یا تحریری؟ جواب، داستان بنیادی طور پہ بیانیہ فن ہے، سنانے والا فن ہے، لیکن اب وہ تحریری شکل میں بھی موجود ہے، لکھا بھی جاتا ہے، لیکن بنیادی طور پہ وہ جو ہے بیانیہ فن ہے۔ اچھا، سوال، داستان کو کس دور کا پیداوار کہا جاتا ہے نا؟ جواب، جاگیردارانہ نظام کی پیداوار کہا جاتا ہے کہ یہ جاگیردارانہ جو دور تھا اس دور میں داستان پیدا ہوا اور بہت ہی پھلا پھولا اور بہت ہی آگے بڑھا، ٹھیک ہے؟ آگے سوال، داستان اور ناول و افسانہ میں بنیادی فرق کیا ہے؟ داستان اور ناول و افسانہ میں بنیادی فرق کیا ہے؟ جواب، بنیادی فرق یہ ہے کہ ناول و افسانہ زندگی کے حقیقتوں کو پیش کرتے ہیں۔ ناول یا افسانے کے اندر جو کہانی پیش کی جاتی ہے وہ زندگی کے اندر جو حقائق ہیں ان کو دیکھ کر کے کہانی کی شکل میں پیش کیا جاتا ہے، جبکہ داستان میں خیالی دنیا اور فوق الفطرت عناصر کو پیش کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے؟ یہ بنیادی فرق ہے ناول افسانہ اور داستان کے درمیان۔ داستان کے عناصر ترکیبی کتنے ہیں اور کیا کیا؟ داستان کے عناصر ترکیبی 6 ہیں: طوالت، پلاٹ، کردار نگاری، فوق الفطرت عناصر، منظر نگاری اور اسلوب۔ یہ اس کے اجزاء ترکیبی ہیں۔ آگے دیکھیں، سوال نمبر 7، پلاٹ کتنی قسم کی ہوتی ہے نا؟ جواب، 2 قسم کی ہوتی ہیں پلاٹ، سادہ پلاٹ اور پیچیدہ پلاٹ۔ سوال، سادہ پلاٹ کیا ہوتا ہے؟ اس کی ایک مثال دیجیے۔ جواب، سادہ پلاٹ وہ ہے جس میں پلاٹ کی ابتدا ہو، درمیان ہو اور پھر اختتام ہو، یعنی پلاٹ میں جو کہانی پیش کی جا رہی ہے اس کی ایک ابتدا ہو، ایک درمیان ہو، پھر اختتام ہو۔ اس کی مثال ملا وجہی کی سبرس اور رجب علی بیگ کے سرور کی فسانہ عجائب ہے نا؟ یہ دو کیا نام ہے داستان ہے، یہ آپ کو سادہ پلاٹ میں ہے، ٹھیک ہے؟ آگے پیچیدہ پلاٹ کیا ہوتا ہے؟ جواب، جس پلاٹ میں ابتدا اور اختتام تو ہوتا ہے، یعنی یہ تو پتہ چلے کہانی کہاں تو شروع ہو رہا، ختم کیا ہوگا یہ تو ہے، لیکن کہانی درمیان میں ادھر ادھر بھٹکتی رہتی ہے یا اس میں قصہ در قصہ کی تکنیک استعمال ہوتی ہے نا؟ درمیان میں کہانی ادھر ادھر گھومتی ہوتی ہے، تو ایسے پلاٹ کو ہم کیا کہتے ہیں؟ پیچیدہ یا تہدار پلاٹ کہتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اس کی مثال مرتقی خیال کی بستان خیال ہے۔ آگے، داستانوں میں کتنے قسم کے اسلوب اختیار کیے جاتے ہیں؟ جو داستان لکھے جاتے ہیں، لکھنے کے جو اسلوب ہوتے ہیں وہ کتنے طرح کے اسلوب ہوتے ہیں؟ 2 قسم کے اسلوب ہوتے ہیں، ایک پرتکلف و پرشکوہ اسلوب اور دوسرا سادہ اور سلیس اسلوب، ٹھیک ہے؟ یہ 2 طرح کے اسلوب ہوتے ہیں۔ آگے، موضوع کے اعتبار سے قدیم قصوں کو، جو قدیم قصے ہوتے تھے، موضوع کے اعتبار سے قدیم قصوں کو کتنے حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے؟ 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ کیا کیا؟ اخلاقی کہانیاں جس کو فیبل کہتے ہیں، اساطیری کہانیاں میتھ، مثالی کہانیاں لیجنڈ، اور داستانیں رومانس وغیرہ سے متعلق کہانیاں۔ تو یہ جو قدیم قصے ہیں ان کو 4 حصوں میں تقسیم کیا گیا ہے۔ داستان کی ابتدا کہاں ہوتی ہے؟ جواب، اردو کے دیگر اصناف ادب کی طرح داستان کی ابتدا بھی دکن میں ہوتی ہے۔ جس طریقے سے دیگر اصناف ادب جو ہے اردو کی دکن میں پیدا ہوئی ہے تو اس کی ابتدا بھی دکن میں ہی ہوتی ہے۔ اردو کی پہلی داستان کون سی اور کس نے لکھی؟ جواب، ملا وجہی کی داستان سبرس ہے۔ اردو کی پہلی داستان سبرس ہے اور کس نے لکھی؟ ملا وجہی نے۔ سبرس کب اور کس کی فرمائش پہ لکھی گئی؟ جواب، عبداللہ قطب شاہ کے عہد میں ان کی فرمائش پر 1045 ہجری میں لکھی گئی، ٹھیک ہے؟ سبرس کو کس نے دریافت کر کے شائع کیا اور کب؟ سبرس کو
کس نے دریافت کر کے شائع کیا؟ مولوی عبدالحق نے سبرس کو دریافت کر کے 1932 عیسوی میں شائع کیا. کب کیا؟ 1932 عیسوی میں شائع کیا. سوال، مولوی عبدالحق نے سبرس کا ماخذ کس کی تصنیف کو بتایا ہے؟ مولوی عبدالحق کے مطابق سبرس کا ماخذ کیا ہے؟ جواب، محمد یحییٰ ابن سیبک فتاحی نیشاپوری کی تصنیف مثنوی دستور الشاق اور اس کا نثری خلاصہ حسن دل، قصہ حسن دل کو بتایا ہے کہ مولوی عبدالحق نے ان کو قصہ حسن دل کو سبرس کا ماخذ قرار دیا ہے. آگے دیکھیں، شمالی ہند میں اردو نثر کا ارتقاء کب سے شروع ہوتا ہے؟ شمالی ہند میں اردو نثر کا ارتقاء کب سے شروع ہوتا ہے؟ 18ویں صدی سے. ٹھیک ہے، کیونکہ 18ویں صدی سے قبل شمالی ہند میں کوئی ادبی سرمایہ نہیں ملتا، تو 18ویں صدی سے جو ہے شمالی ہند میں اردو نثر کا آغاز ہوتا ہے. آگے، نوطرز مرصع. نوطرز مرصع کو محمد حسین عطا خان تحسین نے کب لکھنا شروع کیا اور کب اسے مکمل کیا؟ جواب، انہوں نے 1768 میں شروع کیا اور 1775 میں مکمل کیا. 1768 میں شروع کیا، 1775 میں مکمل کیا اسے لکھنا. آگے، نوطرز مرصع لکھ کر تحسین کس کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے تھے؟ تحسین کا جو ارادہ تھا کس کی خدمت میں پیش کرنے کا تھا؟ تو جواب یہ ہے کہ شجاع الدولہ کی خدمت میں پیش کرنا چاہتے تھے، لیکن ان کی وفات کی وجہ سے آصف الدولہ کی خدمت میں پیش کیا انہوں نے. نوطرز مرصع کو کس نے مرتب کر کے شائع کیا؟ جواب، نور الحسن ہاشمی نے 1950 میں مرتب کر کے شائع کیا. سوال، عجائب القصص کس کی تصنیف ہے؟ جواب، دہلی کے مظلوم بادشاہ شاہ عالم ثانی. کس کے؟ شاہ عالم ثانی کی تصنیف ہے. شاہ عالم ثانی کی تصنیف ہے عجائب القصص. اسے 1792 میں لکھنا شروع کیا. 1792 میں لکھنا شروع کیا، لیکن اس کو مکمل نہیں کر پائے، نابینا ہو گئے. بہرحال نابینا ہونے کے بعد انہوں نے اس کو مکمل کیا. اب یہ سوال ہوتا ہے کہ نابینا ہونے کے بعد کیسے مکمل کیا؟ تو ممکن ہے کہ ان کی ترتیب میں اور اس میں ان کے جو منشی وغیرہ رہے ہوں گے انہوں نے ان کی مدد کی ہوگی، لیکن اس کی تکمیل ان کے نابینا ہونے کے بعد ہی ہوئی ہے. سوال، میر امن کے باغ و بہار مکمل کتاب کی شکل میں کب شائع ہوئی؟ میر امن کے باغ و بہار کہہ رہے ہیں یہ 1803 میں شائع ہوئی. پہلے اس کا نام چہار درویش تھا. کیا نام تھا اس کا؟ چہار درویش. باغ و بہار اس کا تاریخی نام ہے. اصل نام کیا؟ چہار درویش. اب باغ و بہار اس کا تاریخی نام ہے، لیکن یہ اپنے تاریخی نام سے ہی بہت زیادہ مشہور ہو گئی یہ کتاب. سوال، سلک گوہر کس کی تصنیف ہے؟ جواب، یہ انشاءاللہ خان انشا کی تصنیف ہے اور یہ بے نقط داستان ہے. سلک گوہر جیسا کہ نام سے ظاہر ہے کہ ایسا لفظ انہوں نے اختیار لیا ہے جس میں کوئی نقطہ نہیں ہے. اسی طریقے سے یہ داستان ہے، انشاءاللہ خان انشا کی ہے، اور جو ہے یہ بے نقط الفاظ اس کے اندر استعمال کیے گئے، تو یہ بے نقط داستان ہے. آگے دیکھیں، رانی کیتکی کس کی تصنیف ہے اور اس میں کیا بیان کیا گیا ہے؟ جواب، انشاءاللہ خان انشا کی تصنیف ہے اور اس میں کنور ادے بھان اور رانی کیتکی کے عشق کی داستان بیان کی گئی ہے. کس کی؟ کنور ادے بھان اور رانی کیتکی کے عشق کی داستان بیان کی گئی. سوال، فسانہ عجائب کس کی تصنیف ہے اور یہ کب لکھی گئی؟ جواب، یہ مرزا رجب علی بیگ سرور کی داستان ہے اور 1240 ہجری میں لکھی گئی اور یہ لکھنوی تہذیب کی نمائندہ ہے. یعنی اس میں جو زبان اور تہذیب پیش کی گئی وہ لکھنوی ہے. سوال، رجب علی بیگ سرور کی دیگر 3 تصانیف کا نام بتائیں. شگوفہ محبت 1272 ہجری، گلزار سرور 1272 ہجری اور شبستان سرور 1279 ہجری. آگے، فورٹ ولیم کالج میں گلکرسٹ شعبہ ہندوستانی کی کتنے سال تک صدر رہے اور فورٹ ولیم کالج سے اس دوران کتنی کتابیں تالیف و ترجمہ ہوئیں؟ جواب، 4 سال تک صدر رہے. جو گلکرسٹ تھے 4 سال تک صدر رہے اور تقریباً 54 کتابیں ترجمہ و تالیف بھی ہوئی، کچھ ترجمے بھی ہوئے. سوال، اردو کی سب سے طویل داستان کون ہے اور کس نے لکھی؟ تو اردو کی سب سے طویل داستان منشی خلیل علی خان اشک کی تصنیف داستان امیر حمزہ ہے. کیا ہے؟ داستان امیر حمزہ اردو کی سب سے طویل داستان ہے. جو
1903 में फोर्ट विलियम कॉलेज से शाये हुई। आगे, फोर्ट विलियम कॉलेज के शोबा हिंदुस्तानी से वाबस्ता कुछ शोरा कलमकारों के नाम बताएं। कौन कौन से कलमकार और कौन कौन से शोरा उससे वाबस्ता रहे हैं? जवाब, मीर बहादुर अली हुसैनी, मीर अमन दहलवी, मीर हैदर बख्श हैदरी, शेर अली अफसोस, काजिम अली जवान और खलील अहमद अश्क और निहाल चंद लाहौरी। ये कुछ मशहूर नाम हैं जो शोबा हिंदुस्तानी से वाबस्ता थे। सवाल, मज़हब इश्क किसकी तसनीफ़ है और उसमें कौन सी कहानी बयान की गई है? जवाब, ये मज़हब इश्क निहाल चंद लाहौरी की तसनीफ़ है, उसमें गुलबकौली का क़िस्सा बयान किया गया है। तो नाम मज़हब इश्क है, असल क़िस्सा गुलबकौली का है जो उसे पेश किया गया है और यह 1804 में शाये किया गया। सवाल, बुस्तान ख़याल को मिर्तकी ख़याल ने कहाँ मुकम्मल किया और कब? तो जवाब यह है कि बोस्तान ख़याल मिर्तकी ख़याल ने बोस्तान ख़याल की 14 जिल्दें मुर्शिदाबाद में मुकम्मल की। कहाँ की? मुर्शिदाबाद में मुकम्मल किया 1170 हिजरी में सिराजुद्दौला के हुक्म से, क्योंकि वो मुर्शिदाबाद चले गए थे। कह रहे कि वो बोस्तान ख़याल लिख रहे थे, लिखना शुरू किया, लिखा भी, उसके बाद जो है वो किसी हालात की वजह से वो क्या हुआ, जो है मुर्शिदाबाद चले गया। अब वहाँ चले गया तो सिराजुद्दौला को जब इसका पता चला कि एक किताब लिख रहे हैं और अच्छी किताब है बोस्तान ख़याल, तो उन्होंने उसकी तकमील का हुक्म दिया। लिहाजा जो है मुर्शिदाबाद में इसकी जो 14 जिल्दें लिखी गई हैं और इस तरीके से ये किताब मुर्शिदाबाद में मुकम्मल हुई। ठीक है दोस्तों, तो ये कुछ सवालात थे, तकरीबन 31 सवालात जो दास्तान से मुतल्लिक़ हैं। और इस तरीके से दास्तान से मुतल्लिक़ हमने कुछ वीडियो जैसे दास्तान सब्रस के खुलासा व किरदार और भी दीगर वीडियोज़ हमने बना रखी हैं, आप उसे देखते रहें और इंशाअल्लाह उनसे मुतल्लिक़ हम मुमकिन हम सवालात जवाब भी वक्फ़े से अपलोड करते रहेंगे। ठीक है दोस्तों, जब तक हमें रुख़्सत और इजाज़त दें और इंशाअल्लाह फिर जल्द ही मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। ठीक है, जब तक खुश रहें, अपना ख्याल रखें। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।